منی خدا منی لفظ و بیان مظاہر بیت امی شکستہ و بستائن زبان مظاہر بیت منصر خرو نظر بیائن کلام بیت یا سکوت طیتا منی نام و نشان مظاہر بیت. السلام علیکم. مشمع مہماندار محمد کاشف شمدے مشمع خدمت حاضرم کے شما گندک چارک سیل کنگیت ودی فیملی چینل پی ٹی وی بولان بالکل براہ راست بلوچی مراگشا برنامہ دیوان مجلس یا مراسمہ امی برنامہ تہا امی مجلس و مراسم تاماش میں کل وشنگ گندوک چارک سیل کنو کن دلہو بچ وشات کنا منی دوستا مرچی 2020 تو یکی 11 ماہ 9 روچ یہ تاریخ یعنی 9 نومبر 2021 تو مرچی روچ یہ تاریخش منصوبر کسی واسطہ وشی وشالی کامرانی و کامیابی روچن تو منی نماز منی ٹیم نماز بلوچ خان جمال دینی نماز میں کل گندوک چاروں کن مباز باز مراد بات پیش کنا اور ذات پروردگارچ دعاگون کے شمع سرم وشین جمبر انچو مدام قائم ودائم بطن شما ہر جا بروید انچو وش وشحال باتو او خدا نخواستہ کہ مرچی روچ یا تاریخ کسی واسطہ غم پریشانی دکھ یا تکلیف روچ ثابت بوتا تو بش موتی محنت ہوتی لگن ہوتی سچائی اور ہوتی قسمت سرا حوصلہ بلت بھروسہ بلت انشاءاللہ سیل کرنے کی کامیابی شمع نیواں ضرور کہتے ہیں. منی دوستا اگر ماں گپا جنا عالم ارواح گپا جنا تاریخ انسانیت گپا جنا بر صغیر گپا جنا دنیا و دنیا داری گپا جنا فلسفہ یا فلسفی گپا جنا نظریہ و سوچ گپا جنا تو یقیناً یہ گپے میدے میں بالکل واضح اور روشن ہے کہ زند و زندگانی دار و مدار واسطہ انسان ہمیشہ انشن کوشش تنی تاچ گستا کہ آئیے تہا انسان وطی ذات شاید گم بوتا اور دیگر ذات یعنی واسطہ وہ تارا قربان کرتا اور اے زندگانی یک عظیم ترین اصولیں کہ آئیے تہا انسان وطارا پیشتر دانا کی واسطہ دومی انسانانی حزمتہ کنتے اور ہمیں حزمت یک واحدین حزمتیں کہ آئیے تہا انسانیت بالکل اجاگریں اور انسان اور انسانیت ردو بند انچوشیں کہ دنیا تہا فلسفہ زندہ گیر کنک یک انسان ذاتی سوچیں. 1877 یعنی کہ اجدہ صدو افتاد و افت 9 نومبر مروچین تاریخ یعنی 9 نومبر 1800 افتاد و افت یک عظیم روچی بوتا بر صغیر واسطہ عالم اسلام واسطہ دنیا اسلام واسطہ یک عجیب ترین تبدیلی یک عجیب ترین شخصیت دنیا تا پیدا بوتگت کہ آیا دنیای سوچ دنیای نظریہ دنیای حالات دنیای فلسفہ دنیای تا جذبہ دنیای تا انشن یک جنبش پیدا کو کہ آئیے جنبش دنیا آج ضرورت اور مروچی آ فرد واحد آ مرد مجاہد نام علامہ محمد اقبال. علامہ محمد اقبال تاریخ یک واحدین شخصیت گوستا کے دنیا صدیچ زیاد بوتا کی گوستا لیکن تا مرچین روچس کا یہ نام زندگی یعنی اجدہ صدو سیو اشتے تہا بلکہ 19 صدو سیو اشتے تہا دنیا جہانچ فانی بوتا یعنی 21 اپریل 1838 واحدین تاریخ بوتا کہ علامہ اقبال وجود زندگ نہ بوتا لیکن مروچی 2021 علامہ اقبال زندگی علامہ اقبال سوچ زندگی علامہ اقبال پرواز زندگی علامہ اقبال شاہین زندگی علامہ اقبال یک واحدین نظریات مردم درکب کہ آئیے نظریہ پورا عالم اسلام تھا یک انشن جذبہ پیدا کو کیا جذبہ ایچ ٹنڈانا بوگے یک فلسفر تو انشن فلسفر یک انشن فلسفہ دانے کی فلسفہ بنیاد دائرہ اسلام تہا ایک بلندرین کمالیت کہ یک انسان یک تو فلسفہ داری عظیم یک انسان فلسفہ در فلسفہ فلسفہ تہا اسلام فلسفہ انچ دنیا تا اجاگر کرتا کہ دنیا آئیے سوچ تا مروچین روچس کا متاثرین لقب رستہ تو شاعر اقبال ہے یک لقب رستہ تو شاعر مشرق ہے یک لقب رستہ تو اقبال بلندی ہے یک انچشین شخصیت کہ دنیا را نشانداد کہ دنیا کجام سمتا روگیں اور ماں چیکنگا ماروچی روچ آئیے پیدائش بوتا اور خصوصی کا پیش سیالکوٹا پیدا بوتا بر صغیر پاک و ہند کیا وحدہ یک بوتا گنت اور ہندوستان سیالکوٹ آئیے پیدائش بوتا اور مزہ کا پیشیں کہ لاہور ہندوستان تا آئیے زند تمام بوتا اور مروچی ہم آئیے نام زندگی اور
تا قیامت نام زندگی بھی شخصیت کبھی نہ میری شخص یقیناً ای دنیا چ روتے شخصیت ہمیشہ زندہ کبھی بھلے مروچی میں دیوانے محور کموں کے عجیب تریں کموں کے یک پراؤڈ مومنٹ میں واسطہ یک انشین مروچین دیوانے تا یک گپو تران ڈسکشن نظریہ پہلو شخصیات آئینی کارکردگی آئینی خدمات آئینی ڈیڈیکیشن ہر چیزا میں شمع واسطہ شمع دے مارا کی کوشش کرتا کہ آئیے تہا با خدا اگر شمارا مروچی احساس بیتے تو شما نندوک خراج تحسین پیش کنت اے نوجوانن خراج تحسین پیش کنت ایشانی کارکردگی نامہ اور امی جذبہ کی ایدچ بلند بوتا پاکستان امرا پورا دنیا تا وہ تی نام روشن کرتا جہاں گپ جنگوں ای وعدہ گومن کی شخصیت نندوکی سہوارا اولمپین بوتا یعنی یک انشین احزاز ہے کہ ایشیائی رندہ انسان یک واحد سوجن تھی یک نہ دونا سہوار اولمپین چیمپئن بوتا پاکستانی گوزوکے ناکی یعنی کہ ایکس شخصیت ایز اے کیپٹن پاکستان ٹیمرا نیشنل گیمرا سپورٹ کرتا اور آئیے تہاوتی خدمتاً برابر پورا دے گی کوشش کرتا عظیم تر مزہ نگپے 400 برزا تر گیشتر میچ گوازی کرتا اور مزہ گا پیشیں کہ پورا دنیا تہا ارچی کسے کیا کی بوتا گند اے وعدہ میچز انی تعداد تہا 200 گولز پاکستان سیکنڈ ہائر اسکور انیتا ون کرتا ایشی نامہ کہتے اولی شخصیت رندہ دومی شخصیت ایشی کہ مروچی گوما دیوانے تا موجود ہیں شخصیتیں نام منہ گرین آئیچ پیشتر امی گوشین کے تعلقی کوئٹہ بلوچستان اچھے اے منی واسطہ اے شمع واسطہ اوورال بلوچستان واسطہ فخر گپیں کہ مروچی باندھا انگلینڈ تا انگلینڈ کوچ ہم ہستے یعنی یک ٹاؤنی او دا کوچنگ ہم کنگیں اور او دا آکی ہم لیب کنگیں اسپیشلی خصوصی آٹی میں واسطہ کہ او دا میں سوچ ہم بننا بھی تھے اے آٹی میں واسطہ کار کنگیں جی دیوانہ موجود شخصیت جناب شکیل عباسی گوما آواریں گوما موجود ہیں سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا آپ ٹھیک ہیں بہت مہربانی بڑی میٹھی زبان ہے ماشاءاللہ بلوچی اور بڑا مزہ آ رہا تھا آپ کو سننے میں کہ آپ نے ہمارا انٹروڈکشن بھی کروایا اور علامہ اقبال کو جو خراج تحسین پیش کیا اپنے الفاظوں میں بلوچی الفاظ میں خاص طور پہ تو بڑا مزہ آ رہا تھا کہ ایک میٹھی آواز میں اور ایک آپ گفتار کر رہے تھے شکریہ تو بڑا مزہ آ رہا تھا تھینک یو سو مچ کوشش رہے گی کہ یہ گفتگو یوں ہی جاری رہے اور آپ کے کانوں تک ہم رس گولتے رہے انشاءاللہ تھینک یو سو مچ دیوانہ موجود یک دیگر دوستے بھی ہستے سنگتے ہستے مزہ کا پیشیں کہ آ شخصیت کنشین شخصیت بچک کیے کہ آئیے شاگرد علی ستپارہ یعنی شہید علی ستپارہ کے اے وعدہ چندے عرصہ پیشتر چندے ہفتہ پیشتر گوشن کہ یک ایکسیڈنٹ ہے بوت ایکسیڈنٹ K2 اگر ما غلطی تا نہیں ہو کوئی سرا آیا خصوصی کلائم کنگے دورانا برز روگے دورانا پاکستان نام روشن کنگے یک جوہد تہا وہ تی پورا کوشش اور طاقت ردات آیا استاد جی یک نیشنل ہیروئے حسن ستپارہ اچ تعارف محتاج نے پاکستان یک واحد نام آئیے شاگرد علی ستپارہ کے شہید بوتا آئیے استاد حسن ستپارہ اور مروچین روچا دیوان تہا حسن ستپارہ صاحبزادہ بچک گوما دیوانہ موجود ہیں مزہ گپے کہ اے چار مزن کو گشن بلندی گشن کہ مزن بلندی نی تہا کانتے برزائی نی تہا کانتے آئین سر کرتا اور ایشیٹ مزن گپے ایشیا کے گلگت بلتستان آئیے تعلقی اور اودا ٹورسٹ پولیس تہا ایز اے پولیس وتی خدماتن وتی حزبتن سر انجام دے گی اور مزہ گپیں کہ مروچین دیوانہ ما اتفاق چیشین را زانتا کہ کوئٹہ آتا گن تو ما جس کوشش کرتا کہ کوئٹہ ایشین کیستے ناما اپروچ کنا چاندے روچش پیشتر میں پروڈیوسر صاحب بلکہ جنرل مینیجر صاحب اے شیتا ڈسکشن انوالوات کے سر خصوصی مہمان خاصا بیشن مرچی خصوصی دعوت دیا دیوانی تھا ما گپوں جناب عابد ستپارہ دیوانہ موجود ہیں سر آپ کو ہم
ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. میں سب سے پہلے کاشف صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور پی ٹی وی بولان کا بھی. اور میں یہاں کوئٹہ آیا تھا BWB کے اس سے متعلق سے, تو ماشاءاللہ یہاں پہ کوئٹہ میں آ کے یہاں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں بڑے مہمان نواز ہیں. بہت شکریہ. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے ہی گاؤں میں ہوں. بہت اچھے, یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت ہی مہمان نواز ہیں. تھینک یو. بس انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جذبہ اور آپ کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ اور خراج تحسین بلوچستان کے لیے ہے انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے. انشاءاللہ. تھینک یو. ماں رواوتی نے مہمان خاص چونکہ اردو مروچین دیوانہ شخصیت مہمان خاص ہیں یکی بالکل ہاکی نعمات پاکستان نام روشن کریں گے تو دومی پاکستان خدمت واسطہ مزن کون سر کریں گے بیڑا وتی سرا ضرورت ای بعض کے استنا یکن شین کارن کی چتا انسان کوشش کنجے کی جو چیز جس کنجے دیوانہ موجود جناب شکیل عباسی چونکہ موجود ہیں کوئٹہ سفر کوئٹہ بندہ کوئٹہ میں رہنے والی شخصیت. ہمیں آج تک آپ کے بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کوئٹہ سے ہیں, چونکہ ورلڈ وائڈ آپ کو کون نہیں جانتا, اور جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کو مطلب پروگرام میں بلانا ہے آئی واز ریئلی اوہ مائی گاڈ کیا بات ہے. لیکن آپ سے میک اپ روم میں ڈسکشن ہونے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یار اب میں پوچھوں گا کیا, یہ تو کچھ زیادہ ہی قریب تر ڈسکشن ہو گئی. تو جناب تھوڑا سا ہمیں اپنے سفر کے بارے میں بتائیں کہ کہاں سے شروع کیا, کیسے ہاکی کی طرف آئے, کس طرح سے جونیئر ٹیم کو عبور کرنے کے بعد سینئر ٹیم میں قدم رکھا, اور کیسے آپ کس پوزیشن میں ہیں. وی آل وانٹ ٹو نو فرام دس پلیٹ فارم. سب سے پہلے شروع میں نے کیا تھا سنڈیمن ہائی اسکول سے, اور میں نے میٹرک یہیں سے کیا ہے, پھر ڈگری کالج, پھر کالج کی ٹیم میں بھی ہم کھیلتے تھے ڈگری کالج سے, وہاں سے بھی ہم ٹورنامنٹ ڈگری کالج جیتی تھی, اس کا بھی میں کپتان تھا ماشاءاللہ زبردست. اور سنڈیمن اسکول میں جو ہمارے اسکول کا بھی میں کپتان رہ چکا ہوں. بہترین بہترین. تو کپتانی کا سلسلہ میں پڑھ چکا ہوں, میں آپ کو کپتانی کا سلسلہ اپنا یہیں سے گرواؤں گا, یہیں سے آپ بھائی لیڈ میں. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان جونیئر ٹیم میں میری سلیکشن ہوئی تھی 98 میں. تو 98 میں اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ تھے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب. بالکل. تو 98 میں جب میری وہاں سلیکشن ہوئی تو وہاں میں اسٹینڈ بائی آیا. تو اس کے بعد جو میرا سفر شروع ہوا پاکستان جونیئر میں, اور پھر کھیلتے کھیلتے میں پاکستان سینئر میں آیا. پہلے جونیئر کی میں نے کپتانی کی, اس کے بعد میں پاکستان سینئر کا کپتان بنا. سفر کا آغاز یوں ہوا کہ کوئٹہ جو ہمارا ایوب اسٹیڈیم ہوتا تھا اب بھی ہے. تو جی بالکل اب بھی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ. اور اس میں یہ تھا کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے جو بڑے یار دوست ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار آپ فٹ بال بھی اچھی کھیلتے ہو, کرکٹ بھی اچھی کھیلتے ہو, تو کیوں نہ ہاکی کو بھی ایک دفعہ آپ آزما لو. تو مجھے گراؤنڈ لے گئے, تو وہاں آسٹرو ٹرف ہے, وہ مصنوعی گھاس ہوتی ہے. تو ہم تو شغل میلے میں وہاں چلے گئے, لیکن یہ تھا کہ وہ شغل میلہ ہی, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ بعد میں ہمارا فیوچر اور اس طرح سے ہم پاکستان ٹیم میں آ جائیں گے. تو میں ایک اپنے دوست کی فرمائش پہ چلا گیا وہاں, تو وہاں ایک میچ کھیلا, میں نے 2 گول کر دیے شروع میں ہی. کیا بات ہے. تو وہ ہماری ٹیم بھی جیت گئی, وہ ایکسائٹمنٹ اور بڑھ گئی. تو ہاں اس کے بعد اپریسیشن اتنی ملی کہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ یار چھوڑو کرکٹ, چھوڑو فٹ بال, آپ کو تو ہاکی میں ہونا چاہیے. تو آپ کو ہاکی میں ہونا چاہیے کیونکہ اسپیڈ بھی تھی, اسکل یہ تھا, بڑے بھائی دونوں ہاکی کھیلتے تھے ماشاءاللہ, گھر میں ساری جو ہے نا ایکوپمنٹس پرووائڈ تھی مجھے, تو میرے لیے اتنی مشکل نہیں تھی. تو پھر میں نے ہاکی شروع کر دی, کرتے کرتے پھر اس طرح جو ہے نا وہ پاکستان کیمپ میں آیا, پھر ٹیم میں آیا. پھر جب میں پاکستان سینئر کی ٹیم میں آیا تو اس وقت جو ہے نا وہ ہمارے سارے کوئٹہ والے بھی حیران ہو گئے کہ یہ پاکستان ٹیم میں کیسے آ گیا, اور مطلب اتنا مشکل جو ہے نا سفر ہوتا ہے یہاں, اور خاص طور پہ کوئٹہ سے نکل کے پاکستان ٹیم میں جانا, خاص طور پہ ہاکی میں. تو یہ سب کے لیے ایک سرپرائز تھا, لیکن یہ تھا کہ وہ سرپرائز میں نے دے دیا سب کو. اس کے بعد جو ہمارا سفر شروع ہو گیا, پھر میں پاکستان ٹیم کی طرف سے اولمپک کھیلا, ورلڈ کپ کھیلا, 3 ورلڈ کپ بھی کھیل چکا ہوں. اس کے علاوہ بیشتر چیمپئنز ٹرافی, ایشین گیمز, بیشتر گولڈ میڈلسٹ میڈل لیے ہم نے. تو یہ سفر پھر ایسے آہستہ آہستہ چلتے چلتے جو ہے نا وہ چلتا گیا ماشاءاللہ. جی ہاں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں بلوچستان سے جنہوں نے ہاکی کی دنیا میں پاکستان میں بلوچستان کا نام اجاگر کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان ٹیم میں کوئٹہ سے صرف 2 لڑکے ہی گئے ہیں, ایک ذیشان اشرف اور ایک شکیل عباسی. اور آپ
کو میں انفارمیشن دیتا چلوں, جو ہم 20 سال بعد ایشین گیمز جیتے تھے اس کا کپتان بھی کوئٹہ کا تھا, اس کا وائس کپتان بھی کوئٹہ کا تھا. کپتان تھا اس کا ذیشان اشرف, ہی واز آلسو ان کوئٹہ, اینڈ شکیل عباسی جو میں ہوں, جو اس وقت موجود ہے میرے پروگرام میں. تو یہ ہماری خوش قسمتی تھی دونوں کی. تو ٹیلنٹ تو بہت تھا یہاں, لیکن یہ تھا کہ بیک اپ نہیں تھا. لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ہم دونوں یہاں ہاکی کھیلتے کھیلتے ہمیں ڈپارٹمنٹ نے آفر کر دی, ہم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کھیلنے لگ گئے, پھر وہاں سے ہم پالش ہوئے اور پاکستان ٹیم میں آ گئے. تو ٹیلنٹ تو کوئٹہ میں ہاکی کا بہت زیادہ تھا. میں سمجھتا ہوں ہاں ہم دونوں پاکستان ٹیم میں گئے ہیں, ہم لوگ جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہم روپے میں 4 آنے تھے. جو ہمارے پلیئر پہلے ضائع ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ روپیہ تھے, تو وہ واز اے ایکسیلنٹ پلیئر ایوری باڈی. لیکن ہماری کی آپ خوش قسمتی سمجھ لیں یا کچھ دعائیں سمجھ لیں ماں باپ کی, یا کوئی نیکی کام آ گئی کہ ہم کوئٹہ سے نکل کے جو ہے نا وہ پاکستان ہاکی ٹیم میں گئے, اور پھر ہم نے پاکستان ہاکی ٹیم کو ریپرزینٹ ایز اے پلیئر بھی کیا اور ایز اے کپتان بھی کیا. بہت اچھا. تو یہ میرے لیے تو بڑی آنر اور فخر کی بات تھی. اب بھی بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میں کوئٹہ کا ہوں یا نہیں ہوں. جیسا میں شاکڈ ہوا وہ بھی ایسے ہی شاکڈ ہوئے ہیں؟ نہیں, کافی لوگ شاکڈ ہوئے ہیں, کیونکہ پچھلے مہینے یہاں ہمارا ٹورنامنٹ ہوا ہے, چیف منسٹر آف بلوچستان 2-3 مہینے پہلے یہاں ٹورنامنٹ ہوا تھا. صحیح. تو جام کمال صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی, پھر اسپورٹس منسٹر تھے, پھر اسی طرح اسپورٹس سیکرٹری اسپورٹس سے عمران گچکی صاحب. بالکل. تو ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. ڈی جی خالق ہزارہ صاحب سے بھی ہوئی. خالق ہزارہ صاحب تھے وہ جو اسپورٹس منسٹر تھے. تو ایک ہم نے مطلب یہاں ہم نے بلوچستان میں 17 سال بعد ٹورنامنٹ کروایا تھا موجودہ حکومت نے. کیا بات ہے. کہ اور وہ ٹورنامنٹ ون آف دا بیسٹ ٹورنامنٹ ان پاکستان ہسٹری کنسیڈر ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جو ہے نا ایک تو پرائز منی, اتنی زیادہ پرائز منی تھی کہ پاکستان کی ہسٹری میں, بلکہ پاکستان نہیں, میں کیونکہ پوری دنیا میں کھیل چکا ہوں, پوری دنیا کی ہسٹری میں اتنی بڑی پرائز منی والا ٹورنامنٹ نہیں ہوا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ونر, رنر اپ اینڈ تھرڈ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان خاص طور پہ جام کمال صاحب, انہوں نے اپنی ذاتی جو ہے نا وہ اس میں ایفرٹ لگائی, پھر ان کو ٹیم اچھی ملی. اب جیسے خالد ہزارہ صاحب تھے, پھر عمران گچکی صاحب تھے, انہوں نے اتنی محنت کی, وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لیٹتے بھی گراؤنڈ میں اور سوتے بھی گراؤنڈ میں, اور کھاتے پیتے بھی یہی ہیں. مطلب اس ٹورنامنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے عمران گچکی صاحب دن رات محنت کر کے اس ٹورنامنٹ کو انہوں نے کامیاب کیا. ایون اس کے بعد اسکواش کے ٹورنامنٹ بھی ہوئے, فٹ بال ہوا, لیڈیز ہاکی, کرکٹ ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر ٹیم اللہ کر کے, کیونکہ ابھی گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے, لیکن میں آپ کے توسط سے گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ٹیم کو ضرور کنسیڈر کریں, کیونکہ انہوں نے گراؤنڈ لیول پہ ابھی آل دو میری اور عمران گچکی صاحب کی جو ہے نا وہ لیگ بلوچستان میں کروانے کی وہ ہماری ایک سوچ پلان ہو چکا تھا. اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, ایون مارچ میں کروانی تھی, اور سارا اس کا پلان, اس کی بیس ساری بن چکی تھی. میں سارے انٹرنیشنل اور نیشنل لڑکوں سے بات بھی کر چکا ہوں, مطلب اس کا ٹوٹل ہوم ورک ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ عمران گچکی صاحب جو ہے نا دوبارہ اپنے پوزیشن پہ آئیں اور ہم یہ ٹورنامنٹ کرانے میں, کیونکہ یہ انٹرنیشنلی, کیونکہ اس کو جو ہے نا وہ ایک میڈیا چینل لائیو دکھاتا ہے اور یہ پوری دنیا میں جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کا امیج, ابھی ہمارا ایک یہاں کورس بھی چل رہا ہے, بہت زیادہ امیج پہ بات ہو رہی ہے, سیکیورٹی کنسرن پہ بات ہو رہی ہے. سر اس پہ ہم خصوصی آپ کی طرف آئیں گے کہ آپ کس پرپس سے یہاں آئے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے, کیا موٹیو ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیز آل کوسچنز آر کنسرنڈ, اس پہ ہم ضرور آتے ہیں. اے جناب بالکل خصوصی ہمارے عابد ستپارہ صاحب نے ہمارا وقت پیشتر یک کسان بریک یستیں بریک رندہ موتی گفتگو دیما برا میں امرآباد. علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1870 بروز جمعہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا. انہوں نے 1893 سے 1895 تک سیالکوٹ سے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی. 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی. عربی اور انگریزی میں امتیازی نمبروں پر انہیں سونے کے تمغے سے نوازا گیا. 1899 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفہ امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور سونے کا تمغہ حاصل کیا.
علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے 1907 میں حاصل کی. انہوں نے پرشیا میں مابعد طبیعیات کی ترویج پر مقالہ لکھا. 1908 میں لنکن ان لنڈن سے بار ایٹ لا مکمل کیا. جی معذرہ شمع دیمہ شمع خدمت یک کسان بریک یعنی اوشتے رندہ شمع دوستنگت مہماندار محمد کاشف شمع خدمت حاضرین گون بلوچی واد بالکل تچ کے دیوان یعنی کہ لائیو نشریات کو مامرہ مروچین روچ 9 نومبر اور مروچین روچ یقیناً سشنبے روچیں شمع خدمتہ حاضر بوا گے روچیں شمع زانے کی دیوانہ میں ورلڈ چیمپئن ایران اندو کا اور ایشین کو گپوترانے مروچین روچے بابتا یعنی کہ مروچین روچا ایشینی کارکردگی بابتا ایشنگ مرچی گپوترانے مقصد بھی ہمیشہ کہ شمع دیما اصل چہرہ بیتے کہ اصل حقیقت سے حقائق سے کجادچ انسان سفر کرتا کجا سر بوتا ایشی پشتا کجام زندگانی پیچ و تاب گستگا اور مروچی اگر چیزیں ہستیں تو چھ واسطہ انچو کے واگشتا کہ عابد ستپارا مروچی نندو کی علی ستپارا یک انشین شخصیتیت کے شہید بوت چندے عرصہ پیشتر آئیے استاد بوتگت حسن ستپارہ بچہ کے صاحبزادہ مروچین دیوانہ عابد ستپارہ موجود ہیں مزانک لوٹا یہ گپوتران کنا خصوصی ان ڈیٹیل کی ایشی پشتا کجام محنت جوہت طور طریقہ کہ آئیے رندہ انسان وطی نام و مقامہ ان کا بلندی نہیں سرا فائز کنتے تو ایشی پشتا کجام محنت شامل ہیں. سر چونکہ ہم جانتے ہیں پہلے تو ہائیکرز کو یا ماؤنٹینرز کو اتنا زیادہ ہم نہیں جانتے تھے ٹو بی ویری ہانیسٹلی. اگر ہم نے جاننا شروع کیا ہے تو یہ علی ستپارہ کے بعد ایک جذبہ بھی بلوچستان کی لوگوں میں ایون پاکستان میں کہ یار یہ بھی ایک پرسنالٹی ہے پاکستان کو پوری طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کے بارے میں جاننا ان کے کام کے بارے میں جاننا یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کا انٹروڈکشن چونکہ اپنے طریقے سے تو کر چکا ہوں لیکن کچھ ایسے نام اور کچھ ایسے پیکس آپ نے بتائے تھے جو میں گیٹ نہیں کر پا رہا تھا. میری خواہش تھی کہ آپ ان کو ان ڈیٹیل بتائیں اس کے بعد ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. سر حسن ستپارہ از مائی فادر فرسٹ پاکستانی کے اعزاز ہیں اور محمد علی ستپارہ میرے گاؤں کے ہیں ماشاء اللہ سے ایک برانڈ ہے. حال ہی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا کیٹو میں اور پورا پاکستان میں یہ کیٹو کہاں پہ ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا سر. جب سے یہ حادثہ ہوا پورا پاکستان تو کیا سر انٹرنیشنل لیول میں اس کیٹو کی طرف توجہ ہو گیا لوگوں کی. بالکل ٹھیک. تو اس ایکسیڈنٹ میں بہت کچھ لوگوں نے سیکھا اس ماؤنٹینئرنگ فیلڈ کے بارے میں اور کیٹو کے بارے میں. تو ماؤنٹینئرنگ فیلڈ کچھ ایسی فیلڈ ہے سر یہ بہت مہنگی اور بہت ہی مہنگی گیم ہے. صحیح. اس کی جو ایکوپمنٹس جو ہوتے ہیں سر یہ لاکھوں کے حساب سے ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں. تو جو خواہشات ہے یہ اکثر لوگ پورا بھی نہیں کر سکتے ہیں. جی سر. تو سر یہ میرے والد صاحب فرسٹ پاکستانی ہیں. میرے والد صاحب نے پاکستان کے اندر 5 پیک سر کیا ہوا ہے وداؤٹ آکسیجن سر. وداؤٹ آکسیجن سر. اس میں ہے سر کیٹو ننگا پربت G1 G2 برا پیک. سر یہ 5 پیک پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے 8000 سے ابو ہے. 8000 سے ابو ہے ان کی اونچائی. کیا بات ہے. باقی سر انکلوڈ ابھی ایوریسٹ میں بھی کیا 2009 میں سر والد صاحب جب آصف علی زرداری صاحب نے اسپانسر کیا 62 لاکھ روپئے تو فرسٹ پاکستانی کا اعزاز تھا. تو 2011 میں ایوریسٹ میں جا کے سر ایوریسٹ کو جسٹ 4 ڈیز میں سر وداؤٹ آکسیجن اب تک کسی نے نہیں کیا سر وداؤٹ آکسیجن 4 دن میں. یہ ایک عالمی ایک ریکارڈ بنا ہے سر والد صاحب نے. یہ آپ کے والد صاحب کو یہ اعزاز جاتا ہے ماشاءاللہ. تو سر میں بھی والد صاحب کے مشن پہ میں نقش قدم پہ سر چل رہا ہوں انشاءاللہ. تو میرے والد صاحب نے دنیا میں سر 8000 سے اباؤ 14 پیک پایا جاتا ہے. ان میں سے میرے والد صاحب نے کیا ہے 6 پیکس کر چکے ہیں سر. تو باقی رہتے ہیں 8 پیک. صحیح. انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان مجھے سپورٹ کریں تو میں والد کا جو مشن ادھورا مشن جو ہے وہ 8 پیک میں سر کر کے ملک اور قوم کا نام روشن کروں. ماشاءاللہ بہترین جذبہ ہے. اور سر ابھی میں نے 4 پیک سر کیا ہوا ہے جن میں کون سے اور ان کی اونچائی کتنی یہ ہم جاننا چاہیں گے. جی سر یہ تو میں نے 2 سال ہوا ہے میرا اس فیلڈ میں آ کے. تو میں نے 6500 6400 6000 کی
5700 کی میں نے 4 پیک سر کیا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے میں نے شیتونگ پیک سر کیا. شیتون پیک. شیتونگ پیک یہ دوسائی میں آتا ہے سر. اچھا اس کے بعد میں نے یہ کون سے علاقے میں؟ یہ ستپارہ گاؤں سے نکلتے ہیں سر دوسائی. دوسائی کے نام سے جسے کہا جاتا ہے سر دنیا کا چھت. اچھا اچھا اچھا. اس کی ہائٹ دوسائی کی ہائٹ ہے سر 4200. صحیح. ٹھیک ہے نا سر. تو وہاں پہ ایک شیتونگ پیک ہے وہ میں نے سر کیا. اس کی ہائٹ ہے 6000 میٹر. 6000 میٹر. جی سر. کیا بات ہے. تو اس کے بعد میں نے سر کیا سر ہوسرو گنگ. یہ ہوسرو گن مطلب اس کو آپ کو میں اردو لینگویج میں سمجھاؤں تو مطلب آئس بالکل اس پہاڑ میں آئس ہے سر. اچھا اچھا اچھا. برف نہیں اس میں آپ کو آئس نظر آئے گا. سالڈ راک آئس جو بہت سخت ہوتے ہیں. بہت سخت ہوتے ہیں. اس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں ہوسرو گن. ہوسرو گن. جی سر. تو وہ ہے 6450 میٹر. 6450 میٹر. یہ کس علاقے میں پایا جاتا ہے؟ یہ شگر میں پایا جاتا ہے سر. شگر. جی سر. گلگت بلتستان میں. تو اس کو بھی میں نے سر کیا الحمدللہ ماشاءاللہ. اور وہاں پہ سر میں نے ایک عالمی ریکارڈ بنایا. اب تک سر جتنی بھی باہر کنٹری کے جو پیکس ہیں نیپال سے چائنا ہے پاکستان میں بھی جی اب تک کسی نے سر کوئی بھی پیک میں 65 فٹ کا جھنڈا کسی نے نہیں لہرایا ہے. 65 فٹ کا جھنڈا ابھی تک کسی نے نہیں لہرایا. صحیح. میں نے سر پاکستان کا 65 فٹ کا جھنڈا لہرا کے میرے ساتھ تھا سینئر ماؤنٹینئرز علی رضا ستپارہ, صادق ستپارہ, علی محمد ستپارہ, بہت کلمبر تھے میرے ساتھ. تو ہماری کوئی 8-9 رکنی ٹیم تھی. ہم نے 65 فٹ کا جھنڈا لہرا کے پورا دنیا کو ایک میسیج دیا ماشاءاللہ کہ اب تک کسی نے وہ جھنڈا نہیں لہرایا. کیا بات ہے. اس کے بعد سر میں نے ونٹر میں نے برگے پیک سر کیا. برگے پیک. جی سر. صحیح. اس کے بعد حال ہی میں ابھی یہ بلوچستان آنے سے پہلے سر میں نے 7 پیک ہے دوسائی کے اندر. اس پیک کو 7 پیک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس پیک کے ارد گرد 7 لیکس ہیں. صحیح صحیح. اس لیے اس پیک کو 7 پیک کہا جاتا ہے سر. اچھا. وہ بھی میں نے سر کیا سر جاپان اینڈ پاکستان ایکسپیڈیشن جوائنٹ ایکسپیڈیشن میں. تو الحمدللہ تو میں خود ٹورسٹ پولیس سے بھی ریلیٹڈ ہوں. یہ کتنے عرصے میں آپ کی ٹورسٹ پولیس کو ہم ضرور ٹچ کریں گے. اس سے پہلے بتائیں کتنے عرصے میں آپ ایک پیک سر کرتے ہیں؟ یہ ایسٹیمیٹ لگانا بہت ضروری ہے. اچھا سر. یہ پیک جو ہے سر میں نے تو ایک مہینے میں 2 پیک سر کی. ایک مہینے میں 2 پیک. 2 پیک یعنی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں 12 سے 14 دن لگ جاتے ہیں. ہاں نہیں سر وہ تو ہم میکسیمم 3-4 دن میں ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا ایک ریکارڈ بنانا ہے سر. اچھا اچھا. لوگ تو جا کے گورے جب آتے ہیں سر وہ موسم کا ویدر دیکھتے ہیں پھر وہ ٹریک بھی کرتے ہیں. وہ سب کچھ بڑے سوچ سمجھ کے آتے ہیں, بہت دانا چن کے آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر اپنے آپ کو خیال رکھ کر. لیکن ہمارے لوگ ماشاءاللہ سے ایسے ہیں ٹیلنٹ ہیں سر. زبردست. تو سر ٹورسٹ پولیس کو میں معذرت کے ساتھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں ٹورسٹ پولیس سے ریلیٹڈ ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے ٹورسٹ پولیس میں جاب دیا سر والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد. میرا والد صاحب 2016 میں بلڈ کینسر کی وجہ سے فوت ہوئے تھے. اللہ جنت نصیب فرمائے. تھینک یو سر. تو ابھی سر میں ٹورسٹ پولیس کا جہاں بھی پیک میں جاتا ہوں سر ٹورسٹ پولیس کا فلیگ لے کے جاتا ہوں. پاکستان کا فلیگ پہلے لے رہتا ہوں اس کے بعد میں ٹورسٹ پولیس کا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اور میں سر باہر ملک سے جتنے بھی ٹورزم آتے ہیں ہم ان کو بھی فیسلٹیز دے دیتے ہیں. میں خود ٹورسٹ پولیس میں ہوں. جو بھی ڈاؤن پاکستان سے بھی جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں تو ٹورسٹ پولیس کا کام ہے سر ٹورسٹ کو گائیڈنگ کرنا. ان کو جو بھی مسئلہ مسائل ہے ہوٹل انڈسٹریز یا آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہو یا ٹائر پنچر ہو ہر قسم کی سہولیات ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. خدمت کرتے ہیں سر. ہمارا 2 سال پہلے ہمارا جو ریشو تھا گلگت بلتستان کا ٹورسٹ کا تقریباً 2.5 لاکھ 3 لاکھ سے زیادہ اباؤ نہیں آتے تھے. اتنی ہماری رینج تھی. صحیح. اللہ کے فضل و کرم سے سر اس سال ہمارا ٹورسٹ جو آئے ہیں نا سر 15 لاکھ سے زیادہ آئے ہیں ماشاءاللہ گلگت بلتستان میں. زبردست. زبردست. سر ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, بلوچستان اور بلوچستان کے پہاڑوں سے آپ واقف ہوں گے. جی سر. پوری دنیا میں مشہور ہیں. جی سر. وائی ناٹ بلوچستان؟ اب تک بلوچستان کی طرف رخ کیوں نہیں کیا؟ سیکیورٹی تھریٹس ہیں, مسئلے مسائل ہیں, یا آپ لوگ کمفرٹیبل نہیں ہیں, یا یہ پہاڑ بہت ایزی یا یہ پہاڑ بہت سخت ہیں آپ کی نظر میں اس وجہ سے اب تک توجہ نہیں ہوئی؟ کاشف صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. تو سر میں جب بلوچستان یہاں پہ آیا نا سر پہلا دن تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ میں نے دیکھا ایک پہاڑ تھوڑی ہائٹ تھی اس کی. تو میں آ کے میں نے
ارد گرد پہاڑوں کو دیکھا, سب سے اونچی پہاڑ جو مجھے لگا وہ وہی تھی. وہ وہیں تھی. ٹھیک. پھر میں نے میں جو NWB ورکشاپ کے جی ابھی آپ ایک ورک شاپ میں آئے ہیں. ہاں جی سر, آپ جناب بھی ورک شاپ میں آئے ہیں. اچھا جی. تو میں نے وہاں سے ریکویسٹ کیا سر میجر کامران صاحب کو, میں نے کہا سر مجھے ایک دن کا ٹائم دیں, میں اس پیک کو سر کر کے بلوچستان کا بھی ایک امیج میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. اور میں یہاں پہ آ کے آج اللہ کے فضل سے 8-9 دن میرا ہوا ہے. یہاں کے لوگ یہاں پہ ٹورسٹ کیوں نہیں آتے, میں اس بات کہہ رہا ہوں. بہت اچھا سوال کیا. ٹھیک ہے نا سر, یہاں پہ ٹورسٹ آنا چاہیے. یہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں, یہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں. تھینک یو. مجھے یہاں آ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں. بہت اچھے. اپنے دوست یاروں کے ساتھ ہوں. بہت اچھے. جب سے میں آیا ہوں سر مجھے دعوت پہ دعوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. یہاں کے مہمان نواز لوگ ہیں سر. تو سر یہاں پہ ٹورسٹ پوائنٹ بھی بہت ہے. میں نے دیکھا ہے سر یہاں خوبصورت افشار سے, خوبصورت جھیل سے, خوبصورت پہاڑ سے. یہاں سر یہاں آپ دیکھیں نا, ہم ابھی تو میرا انشاءاللہ پروگرام یہی ہوگا, میں جو ٹورسٹ آئیں گے میں ان کو ضرور بلوچستان کے بارے میں ان کو ضرور ریکمینڈ کریں گے, مشورہ دیں گے. سر آپ جب تک یہاں کے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر چڑھیں گے نہیں, ریکارڈ نہیں بنائیں گے, تب تک کوئی نہیں آئے گا. سر میں نے چڑھ چکا ہوں سر. میں حال ہی میں جب پہلا دن آیا تھا میں اسی پہاڑ کو چڑھ چکا ہوں. سب سے ہائٹ تھی اس پہاڑ کے اوپر. میں نے سر کر لیا سر ماشاءاللہ. میں نے پاکستان کا فلیگ بھی میں نے لہرایا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. تو میں آپ کو پکس بھی دے دوں گا ضرور. تو انشاءاللہ سر بلوچستان بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. تو میں جو باہر ممالک کے جو ٹورسٹ ہیں میں ان کو بھی ویلکم کہوں گا, اور آئیں یہاں پہ دیکھیں. اور ہمارے پاکستان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, یہاں دیکھنے کی جگہ ہیں. جس طرح میں گلگت بلتستان کی خوبصورت جگہوں سے میں واقف ہوں, میں یہاں سے بھی میں نے جگہ دیکھ لی ہے, بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں. تھینک یو. تو یہ پورا پاکستان کا دوسرا نمبر میں اگر کہ دیکھا جائے تو ٹورزم ہب بن سکتا ہے. ماشاءاللہ. اور آپ کو ایک سجیشن بھی دینا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ اب تک آپ نے شاید صرف کوئٹہ میں چند ایک جو نزدیکی علاقے ہیں وہاں پر پہاڑ دیکھے ہیں. اگر ہم آپ کو مولا چٹوک اور یہ بولان کے پہاڑوں پہ, اور بہت ہمارے ایسے پہاڑ ہیں جہاں پر آپ جائیں گے آپ کہیں گے پہاڑ تو یہ ہے, تو پھر آپ پراؤڈلی آئیں گے. اور پہاڑ کے ساتھ ساتھ آپ کو جب جھیلیں اور پانی بھی ملے نا, تب بلیو می کہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جتنی آبادی وہ بھی اس طرف توجہ کرے. وی بلوچستانی جسٹ نو. اب تک انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے توسط سے اور اس پروگرام کے توسط سے پورے پاکستان کو اس کی اویئرنیس مل جائے گی. سر آتے ہیں کچھ شکایتوں پہ, کچھ باتوں پہ, کچھ مسائل پہ, اور کچھ ایسی ڈسکشنز جو کہ شاید تھوڑی سی تلخ ہو جائے لیکن حقیقت ہے, جن میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا سوری ٹو سے ہوش کے ناخن بھی ہم لینے کی جو ہے نا ایک تجویز دیتے ہیں. واٹ یو فیل گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اتنے بڑے سٹار ہیں, بلوچستان بلکہ کوئٹہ میں ہو کر پاکستان لیول, انٹرنیشنل لیول پہ آپ جو ہے وہ نام روشن کر رہے ہیں. تجویز دیں, کون سی تجویز آپ کے مطابق رہتی ہے جس پہ آپ کہیں گے گورنمنٹ مسٹ شوڈ تھنک اباؤٹ دس کرٹیکل پوائنٹ؟ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹیلنٹ تو یہاں کسی چیز میں بھی کمی نہیں ہے. بالکل. آپ اگر یہ کہیں نا کہ بلوچستان کے لوگ کسی سے کم ہیں یا احساس محرومی جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے لوگ سب سے اپر کلاس لوگ ہیں. کیا بات ہے. یہاں کا رہنا, یہاں کا سہنا, یہاں کا اٹھنا, یہاں کا بیٹھنا, زندہ دلی, مطلب یہاں آپ کسی بھی چیز کو لے لینا تو ہم کسی سے بھی کم نہیں ہیں. کیا بات ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسپورٹس میں بلوچستان میں یہاں کے ٹیلنٹ آپ دیکھیں نا, ٹیلنٹ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, بیک اپ چاہیے ہوتا ہے. میں اگر کرکٹ کھیل رہا ہوں یا میں اگر ہاکی کھیل رہا ہوں یا فٹ بال کھیل رہا ہوں تو میرے گھر والے مجھے روکیں گے سب سے پہلے کہ یار یہ فیوچر تو نہیں ہے, تم کیوں جا رہے ہو کھیلنے, کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو, کیوں کھیل رہے ہو, یہ کوئی فیوچر تو نہیں ہے. جو سب سے بڑی بات ہے کہ اگر میں آپ کو پنجاب کی مثال دوں یا کراچی کی یا باقی دیگر علاقوں کی, تو وہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس ہیں. جب بچہ کرکٹ کھیلتا ہے, ہاکی کھیلتا ہے, فٹ بال کھیلتا ہے تو ان کو آگے ایک ایکسپوجر نظر آتا ہے کہ یار میں کرکٹ کھیلوں گا, فٹ بال کھیلوں گا, ہاکی کھیلوں گا تو مجھے جاب ملے گی. ہر بندہ پاکستان ٹیم کو ٹچ نہیں کر سکتا. بہترین. تو جب آپ اس لیول کا سوچو گے تو بلوچستان میں سمجھتا ہوں اتنا مطلب پوٹینشل ہے, اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں, لوکل ڈپارٹمنٹ جو یہاں کے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس میں وابڈا آلریڈی رن کر رہا ہے ہاکی کی ٹیم, لیکن وہ اب نہیں لے رہے.
پولیس ہے، بلوچستان پولیس ہے، وہ بھی آلریڈی انہوں نے ہاکی کے لڑکے لیے، لیکن وہ ہاکی کی ٹیم اب اس طرح سے رن نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے اور ڈپارٹمنٹ جو ہمارے لوکل ڈپارٹمنٹ ہیں بالکل جی، اس میں اگر دیکھیں نا، آپ بہت زیادہ لڑکوں کو جابس نہیں دیں گے. آپ ظاہر ہے جو اچھا پلیئر ہوگا اور جو پاکستان کا نام روشن کرے گا، جو ڈیزرونگ ہوگا، اب وہ پھر ہاکی کھیلے گا، اور کیونکہ اس کو نظر آئے گا کہ یار میں تھوڑی سی اچھی ہاکی کھیلوں گا، محنت کروں گا تو مجھے جاب مل جائے گی. پھر گھر والے بھی اس کو سپورٹ کریں گے کہ ہاکی میں ہمارے یہاں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ایون ہمارے پاس آپ دیکھیں نا، پہلے تو ایک بھی نہیں ہوتا تھا، اب 2 ٹرف بھی لگ چکے ہیں. اب دوسرا ٹرف بھی لگ رہا ہے، وہ وہیں پہ اپنا ایوب اسٹیڈیم میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر گورنمنٹ جو ہماری بلوچستان گورنمنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ لوکل ڈپارٹمنٹ بنا دے، کیونکہ پہلے اسکول میں جو ہے نا اسپورٹس بیس پہ داخلے مل جاتے تھے، کالج یونیورسٹی، تو اس طرح کے جو داخلے تھے وہ بھی ایزیلی مل جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہونا چاہیے، دوبارہ کھل جانا چاہیے کہ اسپورٹس بیس پہ بھی داخلے مل جانے چاہیے، اور خاص طور پہ لوکل جو ہے نا وہ اداروں میں جابس پلیئرز کو ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ لانگ ٹائم نہیں جانا پڑے گا، آپ کو شارٹ ٹائم میں 2 سال میں 3 سال میں بلوچستان میں پھر ایک شکیل عباسی مل جائے گا، پھر ایک ذیشان اشرف مل جائے گا، آپ کو یہاں سے پھر اولمپئن انٹرنیشنل پلیئر ایزیلی مل جائیں گے. کیا بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے کام نہیں ہوا تو آج سے صحیح، آج سے اگر ہم شروع کریں تو کیونکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر کے جائیں، تاکہ وہ بھی ہمیں جیسے یاد کریں جیسے ہم اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ہاکی میں یا انہوں نے کرکٹ میں اتنا نام کمایا، پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو ہاکی از اے مین گیم، نیشنل گیم. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاکی نیشنل گیم ہے، اس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور دیکھیں اس وقت بلوچستان کے لڑکے، اگر میں پاکستان ٹیم کا کپتان بن سکتا ہوں، وائی ناٹ، کوئی اور کیوں نہیں بن سکتا؟ بالکل جی، بالکل. تو وہ بھی کھیلے، وہ بھی بن سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بلوچستان کے لڑکوں کو تھوڑا سپورٹ کیا جائے، یہاں کے لوکل ڈپارٹمنٹ بنائے جائیں اور ان کو جاب دی جائے، تاکہ ان کے گھر والے بھی ان کو چھوڑیں ہاکی کھیلیں اور وہ بھی دل لگا کے ہاکی کھیلیں. بہت اچھے. تو یہ ایک پروفیشنل ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ آپ آئے اور آپ کھیل کے اور آپ چلے گئے. ڈس ہارٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ڈس ہارٹ نہیں ہوں گے پھر انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ. آپ کو معلوم نہیں کہ یہ پروگرام کتنا جو ہے نا وہ سویٹ کہنا عجیب ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کتنا سویٹ گیا ہے کہ ٹائم کا بالکل مجھے تو پتہ نہیں چلا. اینڈ میری خواہش تھی کہ یہ ٹائم ہم ایکسٹینڈ کر پائیں، لیکن افسوس کا کہ ہمارے پاس وقت نہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے ہمیں یہاں پی ٹی وی بولان پہ بلایا، کیونکہ ہم یہاں بچپن میں آ چکے ہیں. یہاں ایک شو ہوا کرتا ہے گل رنگ، تو اس میں ہم جھنڈے پاکستان کے لہراتے تھے. تو آپ نے وہ بچپن کی یاد دوبارہ تازہ کی. تو آپ سر امید ہے آپ آتے رہیں گے جب آپ کوئٹہ آئیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. سرپارہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر، وقت دینے کا شکریہ. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سر. آپ نے بلوچستان میں بھی آپ نے ہماری پی ٹی وی بولان کے توسط سے نے ہمیں بلایا سر، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سر. ہر کلا جب آپ انشاءاللہ آئیں گے ہم آپ کو مہمان بلائیں گے. تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ. میں دوست سنگت اور گلی چاروں کا گندو کا سیل کروں کا اے مرچیم پروگرامت امید کہ زند و زندگانی را دیم برگ واسطہ موتی پورا جہد کوشش کنا اور اچ برا پادا نہ کوشتا ہر کسی کو برابر مقابلہ کرنا انشاءاللہ. شما دوست سنگت مہماندار محمد کاشف گن، پینل پروڈیوسر بلوچ خان جمال دین شمار لوٹا کی موکل اجازت. اللہ شما نے